بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے عزیز بھائیوں، آج ہم ایک ایسے عمل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ایک عام مسلمان کو بھی ولی بنا دیتا ہے، جو انسان کے سینے میں جلتے ہوئے گناہوں کے داغ دھو دیتا ہے، جو انسان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ یہ عمل نہ کوئی مشکل عبادت ہے اور نہ ہی کوئی بڑی ریاضت کا راستہ، یہ ہے سچا استغفار و توبہ۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم دن میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں؟ زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، آنکھیں غلط دیکھ لیتی ہیں، دل میں تکبر آ جاتا ہے، کان فضول باتیں سن لیتے ہیں، ہاتھ کسی کا دل دکھا دیتے ہیں اور پاؤں برائی کی طرف چل پڑتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب معمولی بات ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کے نزدیک کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، اور اسی لیے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دروازہ کھلا چھوڑا ہے، توبہ کا دروازہ، قرآن کی آواز۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، سوچیں، اللہ خود ہمیں بلا رہا ہے کہ آؤ میرے پاس، آؤ، تمہارے کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہو، میں معاف کر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی تو کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا ہر طرف، لیکن انہوں نے کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ نے انہیں نجات دے دی۔ یہی استغفار ہے، یہی عاجزی ہے، یہی ندامت ہے، اور اللہ کی طرف پلٹ جانا ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، وہ دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کرتے تھے، پھر ہم گناہ گار کیوں غافل ہیں؟ ایک نوجوان گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، شراب پیتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا۔ ایک دن رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ یہ قیامت قائم ہو گئی ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، فرشتے عذاب کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ چیخ رہا ہے، یا اللہ مجھے بچا لیں، لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ اچانک ایک نور کی کرن آئی اور آواز آئی، اگر دنیا میں میرے سامنے جھکتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ نوجوان ڈر کر جاگ گیا اور اس دن کے بعد ہر نماز کے بعد استغفار کو اپنی عادت بنا لیا۔ آج وہ مسجد کا امام ہے۔ میرے بھائیوں، ایک خواب نے اس کی دنیا کو بدل دیا، تو ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آج میڈیا، اخبار سب چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، کرپشن بڑھ گئی ہے، بے حیائی پھیل گئی ہے، قتل، ظلم، فریب عام ہو گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی جڑ کہاں ہے؟ اس کی جڑ ہے کہ ہم نے اللہ سے تعلق توڑ لیا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں اور اس پر شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ اگر ہم اجتماعی طور پر توبہ کریں، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد دے گا، باغات عطا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ آج ہماری زمین ڈوب چکی ہے، ہمارے گھروں میں بے سکونی ہے۔ کیا یہ اس بات کی علامت تو نہیں کہ ہم نے استغفار کو چھوڑ دیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک نوجوان کو کسی گناہ کی وجہ سے گرفتار کیا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ نوجوان برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے پاس بلایا، نہ مارا نہ ڈانٹا، بلکہ نرمی سے فرمایا، بیٹا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے؟ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں ایسے پاک کر دے گا جیسے ماں کے پیٹ سے نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے پاک۔ یہ الفاظ سن کر نوجوان کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور واقعی وہ نوجوان بعد میں نیک لوگوں میں شمار ہوا۔ یہ ہے استغفار اور نرمی کی طاقت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، یا علی، گناہ کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، گناہ کے بعد سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ تم فوراً اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ یاد رکھو، گناہ پر ڈٹ جانا اصل ہلاکت ہے، نہ کہ گناہ کر لینا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا، دنیا کی لذت لمحے کی ہے، لیکن گناہوں کا بوجھ قیامت تک کا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت بصیر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا،
حضرت میری زندگی میں بڑی پریشانیاں ہیں، بارشیں اس دفعہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں، رزق بھی کم ہے، اولاد نہیں ہو رہی۔ حسن بصری انہوں نے فرمایا استغفار کثرت سے کرو، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے استغفار کرنے سے بارشیں ہوتی بھی ہیں اور بارشیں رک بھی جاتی ہیں، رزق بھی بڑھتا ہے اور اولاد بھی عطا ہوتی ہے۔ لوگ حیران تھے کہ ہر سوال کا جواب استغفار کیوں؟ تو آپ نے فرمایا استغفار ہر مشکل کا علاج ہے، یہ ایسا درخت ہے جس کا پھل کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ توبہ سے دل کو ملتا ہے سکون، گناہوں کے بادل جٹ جاتے ہیں، رحمت خدا کے پاس کے دروازے کھل جاتے ہیں، بس پلٹنے کی دیر ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج سے عہد کریں کہ ہر نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، زیادہ پڑھیں تو اور اچھا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے دل سے معافی مانگیں، جس کا حق مارا ہے واپس کریں اور دل سے یہ عزم کریں کہ اب گناہ نہیں کریں گے۔ تو آئیں دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن تیرے در کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے ہماری۔ یا اللہ، ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہماری زندگی کو نور سے بھر دے، ہمارے گھروں کو سکون عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور سے منور فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر پریس ضرور کریں تاکہ ہدایت کے سفر کو ساتھ میں طے کر سکیں۔ شکریہ۔